من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ترجمہ ہے جی سورہ فاتحہ کا۔ توجہ کر لیں گے سب ساتھی ایک ایک لفظ کے اوپر۔ الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے، مالکی یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف، صراط الذین ان لوگوں کے راستے کی طرف، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی طرف جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین اور نہ ہی گمراہ لوگوں کے راستے کی طرف۔ الحمدللہ سورہ فاتحہ کا یہ ترجمہ آپ کے سامنے مکمل کیا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے تعوذ اور تسمیہ اس کے فضائل بھی اور چند اہم مسائل بھی آپ کے سامنے ذکر کیے تھے۔ آج جو سورہ فاتحہ کا سب سے پہلا لفظ ہمارے سامنے ہے وہ الحمد۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کی ابتدا کے پہلے لفظ میں عقیدہ توحید کو خوب ڈٹ کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ یہ فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ایک ہے کہ ہم اس کو صرف یوں پڑھ لیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور یہ کہ سوچیں تعریفوں سے کیا مراد ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کاریگر کی کاریگری کی ہم تعریف کرتے ہیں نا، اس نے جو چیز بنا کے دکھائی ہو ہمیں، اس کی تعریف اصل میں حقیقت میں وہ کاریگر کی تعریف ہوتی ہے۔ اس کائنات میں جو چیز بھی ہے جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے۔ ہم نے کائنات کے مختلف چیزیں دیکھ لیں کہ کتنا خوبصورت پہاڑ ہے، کتنے خوبصورت موسم ہے، کیا ہی خوبصورت سرسبز علاقہ ہے۔ یہ حقیقت میں اس علاقے کی، ان پہاڑوں کی، ان کی تعریفیں نہیں، بلکہ یہ کھل کے اظہار کر رہے ہیں کیا ہی خوب ہے وہ ذات جو ان سب کو بنانے والی ہے، اور وہ ان سب کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ عقیدہ توحید کیسے ہوا؟ جب تمام چیزوں کی تعریف کے ساتھ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے جو ذات تعریفوں کے لائق ہے، سجدہ بھی اسی ذات کے سامنے کرنا چاہیے۔ سجدہ ہم دنیا کے اندر بھی عزت اسی کی کرتے ہیں نا جس میں کوئی فن ہوتا ہے یا کوئی علم ہوتا ہے۔ جس میں کوئی فن، کوئی ہنر، کوئی علم نہ ہونا جی، کتنا ہی سونا بن کے ہمارے سامنے آ جائے، ہم نہیں اس کے ساتھ ہاتھ بھی ملاتے۔ ہم قدر کرتے ہیں کوئی صاحب علم ہے، اس کی ہم جھڑکی بھی سن لیتے ہیں۔ جناب والا کوئی فن کا ماہر ہے، ہم نے اس سے کوئی چیز بنوانی ہے، ہم اس کے سامنے بھی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، ورنہ مجال ہے کسی کی کوئی بات ہو۔ جب دنیا میں یہ بات ہے تو ہم نے دیکھنا جو خالق اتنا عظیم ہے، اتنی بڑی کائنات بناتے، اتنی خوبصورت کائنات بناتے ہیں، تو حق بھی یہی ہے کہ ہمارے جسم میں جو سب سے عظمت والی جگہ ہمارا سر اور ہماری پیشانی ہے، وہ ٹکے بھی صرف اسی کے آگے، اس کے علاوہ کسی اور کے آگے نہ ٹکے۔ یہ الحمد کا مطلب ہو گیا۔ للہ یہ لفظ اللہ بسم اللہ کے اندر گزر چکا، میرے اللہ کا ذاتی علم ہے، اس کا نہ کوئی تثنیہ ہے نہ کوئی جمع۔ آگے لفظ ہے رب، رب العالمین۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو بتدریج درجے کمال تک پہنچائے، آہستہ 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 کمال تک پہنچانا۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، پیدا ہوتے ہی ہم نے رونا سیکھا، رونے کے بعد ہم نے دودھ پینا سیکھا، دودھ پینے کے بعد ہم نے چلنا سیکھا، اس کے بعد پھر ہم نے کھانا سیکھا، پھر ہم پڑھنے کے قابل ہو، آہستہ 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 ایک پورا انسان بنایا۔ رب چاہتا تو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح سامنے پہاڑ سے گابن اونٹنی جوان کڑیل نکال کے رکھ دی۔ اللہ چاہتا ہمیں 20 سال کا جوانی پیدا کر دیتا، قادر ہے، لیکن اللہ نے اپنی ربوبیت والی صفت دکھانی تھی، بتدریج رد کمال تک پہنچانا۔ ایک یہاں پہ پوائنٹ نوٹ کیجئے گا،
آپ نے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ اللہ کی تعریف کے بعد لفظ پڑھا ہے رب کا، اور ادھر سے قرآن پاک کی آخری سورت جو ختم ہو رہی ہے وہاں پہ بھی لفظ رب ہی آتا ہے، قل اعوذ برب الناس، یہاں بھی رب شروع میں اور آخر میں بھی رب۔ اللہ ذکر کر کے فرمانا چاہتے ہیں جس طرح لفظ اللہ میرا ذاتی علم ہے، اسی طرح میں اپنی کتاب کی ابتدا میں بھی رب اور انتہا میں بھی رب لا کے بتا رہا ہوں کہ یہ ربوبیت درجے کمال پہ پہنچانے والی صفت بھی میری ذات کے ساتھ خاص ہے، میرے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اور اس لفظ کے اندر کوئی تو وزن ہے نا، جب ہم مریں گے زندہ ہیں تو ہمیں رب سے بتایا جائے الحمدللہ رب العالمین، ہم مریں گے سب سے پہلا سوال قبر میں کیا ہونا ہے؟ من ربک، تیرا رب کیا ہے، کون ہے؟ جب قبر سے اٹھ جائیں گے میدان حشر میں جمع ہوں گے، او اللہ پوچھے الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں تھا؟ اور زندگی کے اندر رہتے ہوئے زندہ لوگوں کے لیے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، ایک بار تو رب کہہ لیا ڈٹ گئے تو میرا رب فرماتا ہے پھر ان کی ساری ضرورتیں میرے ذمہ ہو گئی۔ اس لیے رب یہ لفظ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کو رب کہنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، شرک کے زمرے میں آئے گا۔ ہاں اس کے ساتھ کسی کو اضافت کے اعتبار سے ملا دیا جائے تو وہ ایک اور دار ہے، رب الدار، رب الدکان، یہ اسی طرح کوئی اور چیز اضافت ہو جائے تو ایک الگ معاملہ ہے، اکیلا رب کسی کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ العالمین عالم کی جمع ہے، اللہ وہ ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جہان کتنے؟ بعض روایت میں آتے ہیں 18,000 مخلوقات ہیں، ایک تفسیر کے اندر یوں بھی لکھا گیا 40,000 جہان میرے رب نے بنائے ہیں۔ ہر ایک جہان کی مخلوق بالکل الگ ہے، ایک وہ جہان ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، ہماری خوراک، ہمارا رہن سہن، ہمارے زندگی گزارنے کے اصول طور طریق الگ ہیں، ایک وہ جہان جو ہم سے اوپر ہے، پھر وہ ایک اس سے اوپر ہے، پھر وہ ایک اس سے اوپر ہے، ہو سکتا ہے ہم سے نیچے بھی کوئی جہان ہو، اور ہیں بھی صحیح، زمین کے نیچے حشرات رہتے ہیں، پھر ان کے نیچے جناب والا پانی ہے، پانی کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ رہتا ہے، تو یہ مختلف قسم کے جہان ہیں، ان تمام جہانوں کا پالنے والا اللہ ہے، اور ہے بھی حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی اور پال بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے سمجھانے کے لیے مثال دکھائی تھی نا، وہ سلیمان علیہ السلام کو شوق چڑھا تھا، اللہ میں تیری ساری مخلوق کی ایک وقت کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تیرے بس میں نہیں ہے، یہ میں ہی ہوں جو سب کو کھلا سکتا ہوں۔ اللہ میں بھی تو تیرا پیغمبر ہوں، اتنی بڑی تو نے مجھے بادشاہت دی ہے۔ اللہ فرماتا اچھا شوق کر، کیا کرنا ہے؟ بس ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے، کتنے دن چاہتا ہے تیاری کے لیے؟ اللہ مجھے کافی دن دے دے تیاری کے لیے، بڑے دن لیے، خوب کھانے پکائے جناب والا، بنایا جا رہا ہے کھانا، کھانا بنا کے کھلایا تیار کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے پوچھا ہاں جی تیاری ہو گئی؟ جی اللہ لنچ تیار ہے، مخلوق بھیجیں۔ اللہ نے کہا اچھا میں ایک مچھلی کو بھیجتا ہوں، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ وہ مچھلی آئی، سارا کھانا کھا کے ایک لقمے کے اندر ہی گٹک کر گئی۔ سلیمان علیہ السلام پریشان۔ آپ ذرا سوچیں، آپ بیٹے کی شادی کر رہے ہو، 6 مہینے پہلے جناب والا آپ نے پوری ایک ترتیب بنائی ہو، اور 600 آدمیوں کا کھانا بنایا ہو، اور 600 آدمیوں کا کھانا بنا کے بارات لے کے آنے والے، یا آپ بارات ولیمہ کھانے والے آئیں، اور آپ کے کھانے میں صرف ایک دیگ تھوڑ جائے، کم ہو جائے، حالت کیا ہوتی ہے اس کے وقت ذمہ دار کی؟ پوری یوں لگ رہا تھا جیسے نظام ہی درم برم ہو گیا، میری تو عزت ہی اتر گئی، میرے کپڑے ہی اتر گئے، ایسے لگ رہا تھا یار کیا ہو گیا، 6 مہینے سے میں لگ رہا تھا، ایک دیگ کم ہوئی ہے، صرف آدھے مہمان کھا گئے ہیں، اور ایک دیگ کم ہونے سے انسان کو اپنا سارا کچھ لوٹا ہوا لگتا ہے، عزت کے خاطر ہی ہوتے سر۔ سلیمان علیہ السلام کی تو سوچو بھائی بنا کیا ہوگا، ابھی تو صرف ایک مچھلی آئی، ایک لقمہ۔ اللہ نے پوچھا ہاں سلیمان کیا ہوا؟ اللہ میری بس ہے، بس میں نہیں کر سکتا ہوں تیری مخلوق کو، بس مجھے یہ بتا دے یہ تھی کیا؟ اللہ نے فرمایا مچھلی جواب دے گی نا۔ اس مچھلی نے کہا اے سلیمان تو نے ابھی صرف ایک لقمہ کھلایا، میرا رب مجھے اس سے بڑے بڑے دن میں روزانہ 3 لقمے کھلاتے ہیں، آپ تو تیاریوں کے بعد ایک مچھلی کو نہیں کھلا سکے، ایک لقمہ، پوری مخلوق کو آپ کیا کھلاؤ گے؟ اس لیے یہ رب کا کام ہے، رب اسی کو کہتے ہیں جو سب کو پالتا ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ میں نے کل بھی بتایا تھا، رحمان عام الرحمت ہوتا ہے، رحیم صرف تام الرحمت ہوتا ہے۔
رحمان اور رحیم کی صفات کو آپ نے پہچاننا ہو، یہ آپ کو احادیث مبارکہ کے مطالعے میں سمجھ میں آئے گا۔ آپ علیہ السلام جا رہے تھے ایک مرتبہ، فضائل اعمال میں بھی شاید واقع ہے، آپ علیہ السلام جا رہے ہیں، دیکھا ایک نا غزوے کے موقع پہ نا جنگ کے موقع پہ ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا، بڑی پریشان ہو گئی۔ عورت ہو، بچے سے پیار ہو، گم ہو جائے، مر جائے تو سکون مل جاتا ہے، صبر آ جاتا ہے کچھ دیر کے بعد، گم ہو جائے کسی کا بچہ اس پہ صبر نہیں آتا ہوتا۔ گم ہو گیا پاگلوں کی طرح، کبھی کسی بچے کو پکڑ کے سینے سے لگاتی ہے، کبھی کسی کو۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ بتاؤ، اگر اس عورت کو اس کا گم شدہ بچہ مل جائے اور یہ پسند کرے گی کہ اپنے بچے کو اٹھا کے آگ میں ڈال دے؟ نہیں یا رسول اللہ، جو ماں اتنی بے تاب ہے اپنے بچے کے لیے، وہ کیسے اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ آقا نے مسکرا کے فرمایا، وہ میرا رب اپنے مخلوق سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اس لیے وہ رب بھی نہیں چاہتا کہ تمہیں جہنم میں ڈالیں۔ ہاں، تم نے بھی سوچنا ہے کہ جو اتنا پیار کرتا ہے میں اس کے پیار کی قدر کیسے کروں۔ اگر ناقدری کرو گے تو ایک الگ معاملہ ہے۔ انہیں ایک اور مرتبہ آپ علیہ السلام جا رہے تھے، آپ علیہ السلام کو بتایا گیا، صحابہ جا رہے تھے، ایک درخت کے اوپر نا چڑیا کے بچے تھے اور چڑیا نے گھونسلے میں انڈے دیے ہوئے تھے۔ کسی صحابی نے وہ بچے اٹھا لیے اور انڈے اٹھا لیے، اپنے پاس کس چیز میں محفوظ کر لیے۔ وہ چڑیا اس صحابی کے سر کے ارد گرد گھومنے لگ گئی۔ صحابی نہیں سمجھے کہ معاملہ کیا ہے، ان کو نہیں پتا چلا کہ یہ ماں کی بےتابی ہے جو اپنے بچوں کے لیے اور انڈوں کے لیے تڑپ رہی ہے۔ انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسے ہی کھول کے رکھا نا، وہ انڈے اور بچے، ماں سے اور تو کچھ نہیں ہو پایا، وہ سیدھی آئی اور ان بچوں کے اوپر آ کے گر گئے۔ اب اس بیچاری نے دیکھا، میں ان کو تو نہیں بچا سکتی ہوں، چلو اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دوں۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا، بھئی جو صحابی ان انڈوں اور بچوں کو جہاں سے لایا وہیں پہ رکھ کے آئے، اور دیکھو ایک ماں کا اپنے بچوں سے کتنا پیار ہے، میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ اپنی مخلوق کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، یہ جو جتنا پیار تم دیکھتے ہو نا دنیا کے اندر، یہ سارا پیار تو صرف ایک جھلک ہے، ایک حصہ میرے رب نے پوری دنیا میں بانٹا ہے۔ کل بروز محشر 99 حصے جب اس کے ساتھ ملیں گے، اس وقت میرا رب گناہوں کو کیسے معاف فرمائے گا، گناہ گاروں کو کیسے معاف فرمائے گا۔ درس لمبا ہو جائے گا، نہیں تو میں اس کے اوپر آپ کو واقعات سناتا۔ خلاصہ یہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اب دل کرتا ہے کہنے کو، ایک مرتبہ سب کہے الحمدللہ رب۔ یقیناً تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے، اور وہ رب بھی ایسا الرحمن الرحیم جو ہر ایک کے اوپر رحم کرنے والا اور ہر ایک کے اوپر مہربان ہے۔ آگے جو لفظ آ رہا ہے نا، یہ بڑا زبردست اشکال ہے۔ اشکال میں آپ کو دیتا ہوں، آپ نے بھی دن میں سوچنا ہے، جواب انشاءاللہ کل۔ مالک یوم الدین، سورہ فاتحہ میں تیسری آیت، اللہ وہ ہے جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جو بدلے کے دن سے آگے پیچھے دن ہے، اس کا مالک کون ہے؟ آج بھی تو مالک اللہ ہی ہے نا، کل بھی مالک اللہ ہی ہے، ازل سے مالک اللہ ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ ہی مالک ہوگا۔ اللہ نے ڈائریکٹ صرف ایک دن کا ذکر کیا، مالک یوم الدین، اللہ وہ ہے جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ تو سب کو پتا تھا، پھر دوبارہ ذکر کرنے کی اس کی وجہ کیا بنی؟ انشاءاللہ تعالی اس کا جواب کل کے درس کے اندر ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب